اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 اللہ کی رحمت اس سمت لب کے اللہ کی رحمت اس سمت لب کے اللہ کی رحمت اس سمت لب کے جس سمت جائے نام محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. ایک مفہوم اس میں ہے، ایک مفہوم ہے اور بہت اچھا مفہوم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اس پیارے جملے کا کہ اللہ تعالیٰ آقا کی طرف سے کسی محبت والے نے بات پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ جو پاک باز لوگ ہیں صالحین ہیں وہ تیرے ہیں، اور آقا جی نے آگے کہا اللہ تعالیٰ جو گنہگار ہیں میرے ہیں. یہ جملہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے تو خدا نے کہا جو آپ کے پاس آئے گا اس کو معاف ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ نے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور آپ نے اس کے لیے معافی مانگی تو ہم کو پائیں گے ہم معافی دے چکے ہیں. تو پھر آپ کو بھولنا چاہیے جب کام شام ختم ہو صلی اللہ علیہ وسلم دین ہر وقت پڑھتے رہیں، کام میں، دکان میں، مکان میں، جہاں بھی ہو، مزدور ہو، وزیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، اس کی محمد کی سفارش کے بغیر نجات نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کی سفارش ہم وہ آپ کو نصیب کرے گا، اور میرا خیال ہے خدا نے کر بھی دی ہو انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. شریف قدسی آقا جی کی عظمت والی حدیث لولا کا لما خلقت افلاکا، اے محمد میں اگر تجھ کو پیدا نہ کرتا تو زمین آسمان نہ پیدا کرتا. یہ تیرے لیے ہے. اس کا ثبوت جس کو کوئی چیز دی جائے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. تو آسمان بھی آپ کا تھا، چاند کو اتارا. زمین کی آپ کی تھی، زمین کو کہا سراقہ کو پکڑ لیا اس نے. پہاڑ جب اس پہ کسی پہاڑ پہ چڑھتے تھے تو خوشی سے ہلتا تھا. اگر درختوں کو بلاتے تھے قضائے حاجت آتی تھی، اشارہ کرتے تھے ادھر آؤ، درخت دوڑتے آتے تھے. یہ کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جب چاہتے تھے بادل برساتے تھے، جب چاہتے تھے بادل کو روک دیتے تھے. جیسے ایک صحابی آیا کہ ہم قحط سالی سے مر رہے ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، دست کرم اٹھائے. اپنے گاؤں میں گیا تو بارش ہو رہی تھی، اور بارش بند ہی نہ ہو، جو آقا نے شروع کرائی کون بند کرے. اور پھر دوسرے جمعہ پڑھنے آیا آقا جی کے پیچھے، جمعے آتا تھا.
کہ آقا جتنی بارش ہو رہی بند نہیں ہو رہی، ہمارے گھر نہ گر جائیں۔ پھر ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی، بارش بند ہو گئی۔ جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، کوئی دنیا میں کر سکتا؟ اگر گرمی تیز ہوتی تھی اور آپ سفر کرتے تھے تو بادل خود آ جاتا تھا، سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ بتایا چلیں خدائی تے سارا جہاں لٹ لے ایک طرف کی درخت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ سامنے کی آ گئی، ٹہنیاں خود مڑ کے سامنے آ گئی۔ ان کے متعلق کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا لو شئت لصار الجبال ذهب معی، اگر میں چاہوں ان پہاڑوں پتھروں کو سونا بنا دوں۔ یہ کون کر سکتا؟ لیکن وہ کہتے تھے دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس لیے ایسا نہیں کیا۔ خود ہی فقر فاقے میں رہے اور امت کو بھی تعلیم دی، تم میں فقر فاقہ آ جائے تو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ آپ پہاڑوں کو سونا کر سکتے تھے تو آپ کا جو فقر تھا اختیاری تھا، خود اختیار کیا کہ میں غریب بنوں گا، فقیر بنوں گا، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، میرے مہمان کو کون لے جائے گا، اس کو مہمانی کرے، میں اس کو کہاں سے کھلاؤں۔ یہ امت کو سکھانا تھا، کسی تمہارے ہمسائے کے پاس مہمان آ جائے، اس کے پاس استطاعت نہ ہو مہمانی کی، تم اس کی مدد کر، اس کو مہمان کو بولے ہمارے پاس بھیج دو بھائی۔ کیا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا؟ کہتے تھے پہاڑوں کو سونا کر دوں۔ ایک صحابی کے لیے دعا کی، دوسروں کو غنی کر سکتے تھے، خود غنی نہیں تھے، غنی تھے، لیکن ہمارا ساتھ دیتے تھے فقر فاقے میں، تاکہ ہم کو ہمت آئے، ہم فقر فاقے میں صبر کریں، ورنہ مجبور نہیں تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے حبیب تھے، جو مرضی وہ کریں، اور ایسی مرضی کہ ایسی مرضی کوئی کر نہیں سکتا، اور ایسا معجزہ جو عقل اور علم سے باہر ہے۔ یہ دھات ہے آپ کے پاس، لویا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، یہ دھاتیں بڑھتی نہیں ہیں، 1000 سال رکھو، جس وزن کی رکھو گے اتنی وزن کی رہے گی۔ دھات بڑھتی ہے؟ کبھی نہیں بڑھتی ہے۔ سلمان فارسی آیا، کہا یہودیوں جو شرطیں کی تھیں کہ تم کو آزاد کریں گے، یہ شرطیں پوری کرو۔ اس شرط میں آقا جی میرے پاس ایک سونے کا شرط لگائیے، کتنے وزن کا سونا بھی دو، پھر تم کو ہم غلامی سے آزاد کریں گے۔ تو میں نے کوشش کی، مجھ سے نہیں ہوا، آپ سے نہیں ہوا، باقا سے ہوگا۔ تو مجھے یہ سونا ملا ہے اور شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو میں ان کی چنگل سے نکل جاؤں گا۔ آقا جی نے کہا ادھر لاؤ، اس سونے کو لیا، زبان سے چھوا، کہا لے جاؤ۔ وہ سمجھے نہیں، کہا اتنا وزن نہیں ہے، کہا نہیں ہے، اتنا وزن کا سونا مانگتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں اتنے وزن کا؟ کہا لے تو جاؤ نا۔ اور لے گیا آپ کا پیارا صحابی، وہ اتنے ہی وزن کا ہو گیا۔ یہ کھجوریں اپنے حساب کتاب موسم سے چلتی ہیں، اس کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہیں، پھر اس کو پھل لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ یہودیوں نے سخت شرط لگائی ہوئی تھی، کہا سونے کے ساتھ 300 کھجور ہمیں اگا کے دو، اس کو پھل لگے، یہ بھی ہے، پھر تم آزاد ہو گئے۔ آقا جی کے پاس آئے، آقا جی ایک اور شرط لگائی ہوئی ہے، میں کیسے کروں؟ 300 درخت کہتے ہیں اگا کے دو، درخت کے ان کو پھل بھی لگا ہوا ہو۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھل جا کھجوریں لگائیں، وہ 1 سال میں ہی بڑھ گئیں جو 5-6 سال میں بڑھتی، اور اتنی ہو گئی ان کو پھل بھی لگ گیا، اور ایک کھجور نہیں بڑھی، وہ نہیں پھلی، وہ حضرت عمر نے لگائی تھی، آقا نے اکھیڑ کے پھر خود لگائی، وہ پھل گئی۔ تو ان کو کچھ نہیں کہا کہ عمر تم بھی لگاتے ہو لیکن میرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ سارا جان لٹ لیا سب خدائی نے، سارا جان لٹ لیا سب خدائی نے، سارا جان لٹ لیا
وقت دے انبیاء تیرے درد گدا وقت دے انبیاء تیرے درد گدا نبیاں ولیاں دا سب کارواں لٹ لیا نبیاں ولیاں دا سب کارواں لٹ لیا ان کی عزت کا امتیاز دیا خدا نے آقا جی کی عزت کے انبیاء میں امتیاز دیا تو دوسرا کہ میرے جیسے بشر سے ایسے کہنا چاہیے انبیاء میں ان کا امتیاز ہے مسجد اقصی میں خدا نے اکٹھا کیا انبیاء کو جب معراج کو گئے سب کو بلایا کہ آقا امامت کریں گے مقتدی بنو سارے آئے اور آقا نے امامت کی پیچھے ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ نجی اللہ یہ سارے پیچھے تھے بڑے بڑے انبیاء اور آقا سب کے آگے امامت کرا رہے تھے اور قرآن میں خدا نے عہد لیا ازل میں ان سے کیا ازل عہد لیا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین میثاق وعدے لیے اور بڑی سختی سے لیے سورۃ عمران میں آیت بہت لمبی ہے اس کا مفہوم یہ ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین جب خدا نے ان سے عہد اور پیمان لیے اگر نبی کریم تمہارے وقت میں آ گئے لتنصرن ان کی امداد کرو گے ان کے ساتھ جہاد کرو گے پھر آگے سخت لفظ ہیں اقررتم اقرار کرتے ہو ایسے لفظ انہوں نے کہا اقررنا ہم اقرار کرتے ہیں اگر محمد مصطفیٰ آ گئے ہم ان کی جس فوج میں شامل ہو جائیں گے ان کی مدد کریں گے ان کے تابع رہ گئے قال فاشہدوا پھر گواہ رہو جو بات تم نے کہی ہے سے ہٹنا نہیں اور اس پر ایک بڑی مہر لگا دی خدا نے کون سی وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ محمد کی گواہی میں بھی گواہ ہوں یہ بہت زبردست جملہ ہے وَأَنَا مَعَكُمْ انبیاء میں تمہارے ساتھ محمد کے گواہوں میں شامل ہوتا ہوں یا اللہ چلیں جی بسم اللہ وقت دے انبیاء تیرے درد غلام وقت دے انبیاء تیرے درد غلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں اگر آپ ان سے محبت کر لیں جو کس سے محبت کرتا ہے اس کا خیال کرتا ہے تو آقا سے جب محبت کرو تو محبت سچی کرو کہ جو بات کہتے ہیں نمازیں نہیں چھوڑنی ہے مسواک کرنی ہے داڑھی نہیں مونڈنی ہے گھر میں پردہ کرنا ہے عورتوں کو آزاد نہیں کرنا ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا ان کو پہلے سنائیے کریں پھر دیکھو ان کی خوشی کی نظر خوشیوں کے دھارے تمہارے گھر میں آئیں گے کہ وہ آپ سے خوش ہیں تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر ان پہ یقین نہیں ہے کس پہ یقین کرو گے کافروں کو یقین تھا آقا جی پر اور کسی کے حق میں کوئی لفظ نکل جاتا تھا وہ سخت یا ایسا بہت پریشان ہوتا تھا جیسے آقا جی تو نہیں خود رحمت اللہ عالمین جیسا کہنا چاہتے تھے لیکن کسی کی شامت آئی ہوئی تھی اس نے آقا جی کے ساتھ بے ادبی سے آ کے بولا لب کشائی میں نہ ہو گستاخیاں اس طرف خاموش رہنا چاہیے تو آ کے کہنے لگا باپ صحابی وہ کافر آقا سے بحث کیا کر کہا آپ نے آپ کو نبی کہتے ہیں آپ نے کہا میں نبی ہوں تو اس نے کہا اگر آپ جھوٹے ہوں یا میں جھوٹا ہوں خدا کرے وہ رلتا مرے وہ شام کے جنگلوں میں رلتا مرا ایک طرف سے گزر ہوا آپ کا خود اس نے مصیبت اپنے پہ لائی آپ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے ہو کے رہتا تھا خدا کی زبان ہیں وہ حضرت محمد ہم یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں بھیک کے لیے شاید ہم پہ رحم کرے کوئی دعا دے دے ہمارا تمہارا بیڑا پار ہو جائے کیونکہ ہم لوگ عمل میں تو بڑے کمزور ہیں ہوتا تو ہم سے نہیں ہے لیکن دعا سے بھی کام بن جاتا ہے تو ایسے ہی آپ گزرے وہاں سے کہ شخص کی مصیبت آئی تھی شامت بے ادب بولا اللہ بے ادبی سے بچایا ان کی تو وہ گھوڑے کو جیسے سیٹ کر رہا تھا تیار آپ نے کہا کہ پتہ تھا اس کی نیت خراب ہے کہا کس لیے کر رہے ہو اللہ معافی دے کہا اس گھوڑے پر سوار ہو کے آپ کو قتل کروں گا آقا جی نے کہا میں تجھ کو قتل کروں گا
جہاد کا وقت آیا، دونوں طرف سے مقابلہ ہوا. سبحان اللہ. آپ کا کوئی چیز کرنا، سبحان اللہ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نہیں پھینکتے، آپ کسی پر کچھ پھینکتے ہیں، وہ ہم پھینکتے ہیں، اس پر بورڈ ڈالتے ہیں، اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں اگر آپ کی ناراضگی اس پر آتی ہے. انہوں نے دو قصے بیچ میں آ گیا، میں سوچتا تھا کون سا بیان کروں. تو ابو جہل وغیرہ نے دشمنیوں سے آقا کے گھر کو گھیرا اور ہر قبیلے سے ایک آدمی اٹھایا کہ آپ کا قتل جیسے متفرق ہو جائے قبائل میں تو سارے قبیلوں سے آپ کا قبیلہ تو نہیں لڑ سکے، ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا کہ استغفر اللہ آقا کے قتل میں شریک ہو جاؤ. تو ساری رات گھیر کے رکھا انہوں نے کہ صبح آقا جی نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کو قتل کریں گے. آقا جی اپنی جگہ سیدنا علی کو کہا آرام کرو تم، ہم تو چلتے ہیں. وہ چپ کر کے نکل گئے اور شاہت الوجوہ مٹی ان کے اوپر پھینکی، اندھے ہو گئے، پتہ ہی نہیں ان کو، نکل گئے. ایسے اس گھوڑے والے کو بھی کہا یہ کیوں کر رہے ہو، یہ گھوڑا جو تم اس کو سیٹ کر رہے ہو، کہا اس پر آپ کو قتل کروں گا. آپ نے کہا میں تجھ کو قتل کروں گا، آپ کی زبان سے جو نکل جائے. پھر ایسے ہی ہوا، جہاد ہوا. آپ نے کنکری چھوٹی سی اٹھائی، ایسے اس کی طرف پھینک دی، وہ اس کی گردن میں لگی. چیختا چلاتا زمین پہ گرا، چیخیں مارنے لگ گیا. اس کے ساتھی ابل کیا بات ہے؟ کہا میں مر رہا ہوں، بہت تکلیف ہے. ان کے کہاں تکلیف ہے، ادھر دیکھ. کیا دکھاؤ تو صحیح، دیکھی گردن. کیا کچھ بھی نہیں ہے، خراش ہے، ایسے ہی بابیلا کر رہے ہو. اس نے کہا تم کو پتہ نہیں ہے کنکری کس نے ماری ہے؟ اللہ. وہ یقین رکھتے تھے. ابو لہب نے بڑی تکلیف دی آپ کو، کہیں واز کرتے تھے، کچھ کرتے تھے، وہ آ کے استغفر اللہ کہتا تھا میرا بھتیجا، میں اس کو جانتا ہوں یہ بات سچی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھو. ساری تکلیف پہ پانی پھیر دیتا تھا اور تکلیفیں بھی دیتا تھا. آیت قرآن میں پھر آگے چلا جاؤں گا، زیادہ لمبا ہو جائے گا موضوع، لیکن جو ہم جتنا بول سکتے ہیں اور جتنا ان کی محبت اور معجزے اور عظمت کا ہم آپس میں باتیں کر کے اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں وہ تو ہم اتار لیں. تو مقصد یہ کہ مختصر کروں بات. تو جو اب آپ کو تکلیف پہنچی، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، جو زبان سے نکل جائے وہ ہو کے رہتا تھا. آپ نے کہا آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، بہت مجبور ہو جاتے تھے تو پھر کوئی لفظ نکلتا تھا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. ایک دفعہ ایسے ہوا، صحابہ نے کہا، کوئی واقعہ ہوا کیا ان کو بد دعا کریں؟ آپ نے دعا کی، وہ حیران ہو گئے. کائنات ان کے لیے تھی، زمین آسمان ان کے لیے تھے، جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. چلیں تو ہم یہاں اسی نیت سے بیٹھتے ہیں ہماری مصیبتیں دور ہوں، کچھ ان کی تعریف کریں، کچھ نذرانہ پیش کریں محبت کا. تو اگر سچے آپ ہو گئے تو دیکھیں برکتیں آپ کے گھر میں شروع ہو گئی. اگر وظیفے آپ نے شروع کر دی آقا جی کے، اور نمازیں شروع کر دی، اور آقا سے محبت کا رابطہ شروع کیا، تو آقا جو کرم کی کان ہیں، تو شہنشاہ اپنی شان کے مطابق کرم کرتے ہیں، تو پھر آپ پہ کرم کریں گے. پھر آپ کہیں گے شیخ امین بڑی سچی باتیں کرتا تھا. دا سب کاروان لٹ لیا، نبیاں ولیاں دا سب کاروان لٹ لیا. ساری خلقت نو آقا دا مجنوں کیتا، ساری خلقت نو آقا دا مجنوں کیتا. یعنی آپ سے ایسے معجزے صادر ہوتے تھے انسان کی عقل سے باہر ہوتے تھے. جیسے حضرت علی کی نماز قضا ہوئی، شام ہو گئی، آقا جی آرام فرماتے تو نماز قضا ہو گئی. آپ نے دعا کی اور سورج کو کہا واپس آؤ، واپس آ گیا، نماز پڑھا دی. سردی گرمی دعا دی تو وہ آدمی لٹ نہ جائے. کیا اے اللہ علی کو بچا سردی گرمی سے.
سردی سخت سے سخت تو آپ کو سردی لگتی نہیں تھی، گرمی سخت سے سخت گرمی ہو آپ کو حضرت علی کو گرمی لگتی نہیں تھی. یہ آقا کی زبان سے جو نکل جائے. بسم اللہ. حضرت معاویہ وہ حیران ہوتے تھے، جو بات کہتے ہیں ہو جاتی ہے. ایک دیہاتی آیا، دیہاتیوں کی عقل ایسی ہوتی ہے، تو بے ادب بولا اور کہنے لگا آپ میرے سے کشتی کریں گے؟ استغفر اللہ. آپ نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں بولے. حضرت معاویہ نے کہا میں کشتی کروں اس کے ساتھ؟ آپ نے کہا لن یغلب معاویہ ابدا، معاویہ پہ کوئی غالب نہیں ہوگا. وہ ایسے ہو گیا قیامت تک غالب رہے، بڑی لمبی حکومت کی، کوئی غالب نہیں ہوتا تھا. یہ تنازعات حکومت کے چلتے رہتے ہیں، خلافت کے صحابہ میں بھی ہوا. تو حضرت علی حالانکہ شیر تھے خدا کے، معاویہ کے حق میں کہہ دیا تھا نا آقا جی نے کہ لن یغلب معاویہ ابدا، معاویہ پہ کوئی غالب نہیں ہوگا. وہ سجل ہو گیا مسئلہ، کوئی غالب نہیں ہوگا. تو حضرت علی تھک گئے جہاد کر کر کے، ایک دن پریشان بیٹھے تھے، کہا معاویہ ہاتھ میں نہیں آتا، ہم کیا کریں، بڑا مشکل ہو گیا. ایک صحابی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں آقا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کوئی دیہاتی آ گیا، اس نے کشتی کا کہا، تو حضرت آقا نے خاموشی اختیار کی. تو حضرت معاویہ نے کہا میں کشتی کروں گا. تو آپ نے کہا کر کشتی، لیکن تجھ پہ کبھی کوئی غالب نہیں ہوگا. وہ سند ہو گئی اللہ کے کرم سے. تو حضرت علی نے کہا پہلے بتاتے، ان کو دعا دی ہوئی آقا جی نے تو ہم اتنی پریشانی نہ اٹھاتے. تو حضرت علی آرام سے بیٹھ گئے. کہ اب تو بڑا مشکل ہے غالب ہوگا. جو زبان سے نکل جائے. لیکن حضرت معاویہ کو بلایا کہ بلاؤ اس کو لاؤ، تو خبر بھیجی میں آ جاتا ہوں لیکن میں کھانا کھا رہا ہوں، جو نکل جائے منہ سے. کیا پھر کھاتے رہو. ویسے ہی ہو گیا، کھا کھا کے تھک جاتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا. جو زبان پاک سے نکل گیا وہ ہو کے رہتا تھا. تو آقا جی کی زبان سے ہمیں دعائیں مل جائیں، ہاں تمہارا ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ تو نظر کرم سے دیکھتے ہوں گے نا. تو اس لیے ہم یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، نعت خوانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہم پر کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. ساری خلقت نو آقا دا مجنوں کی تا، ساری خلقت نو آقا دا مجنوں کی تا، شیخ دی ایک نظر نے جہاں لٹ لیا، شیخ دی ایک نظر نے جہاں لٹ لیا، شیخ دی ایک نظر نے جہاں لٹ لیا. شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، عکس اللہ کبھی عکس آقا، کبھی عکس اللہ، کبھی عکس آقا، کبھی عکس اللہ، کبھی عکس آقا، کبھی سے اللہ، کبھی عکس آقا، کبھی شیخ کا روپ سر خدا ہو نبی، شیخ کا روپ سر خدا ہو نبی، شیخ کا روپ سر خدا ہو نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا، کبھی رنگے اللہ، کبھی رنگے آقا، کبھی. بس بات اسی پہ ختم کرتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمیں اخلاص والی سچی محبت اپنے سے اپنے حبیب سے دے دے اور خاتمہ سب کا ایمان پر کرے. اور میں تھک گیا ہوں، چلتا ہوں، پھر ملاقات کریں گے. اور میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری پڑھو.